الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومع الرسوم ثم ينفخ بالصور فإذا الميت يقوم ففريق إلى الدار نعيم وفريق إلى نار السموم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما أتلت الغيوم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکالیف اور جتنی پریشانیاں دین کے لیے میں نے اٹھائی ہیں اتنی کسی نبی نے نہیں اٹھائی. فرمایا تمام نبیوں کی پریشانیوں کو، تمام نبیوں کے جو مصائب تھے وہ ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے وہ ایک طرف تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں بے تحاشا احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں. ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو حکم دیا سورہ احزاب کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. روایت کے اندر آتا ہے تفسیر کے اندر کہ سن 2 ہجری کے اندر یہ حکم نازل ہوا. 2 ہجری کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو، تو بخاری کی روایت ہے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایک درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور دوسرا سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. یعنی درود و سلام 2 چیزیں ہیں. تو آپ کو سلام کرنے کا طریقہ یہ تو ہم نے پہلے سیکھ لیا. کیسے سیکھ لیا؟ چونکہ اتحیات پہلے آ چکی تھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں.
تو سلام کرنے کا طریقہ تو ہم کو پتہ چل گیا کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن درود پڑھنے کا طریقہ ہم کیسے پڑھیں؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھ کے بتایا کہ مجھ پر درود اس طریقے سے پڑھا کرو، یہ درود پڑھ کے بتایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتوں کو حکم دیا۔ کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور کہا ہو کہ میں بھی اس کام کے اندر شریک ہوں، کوئی کام بھی نہیں ہے سوائے ایک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ بھی اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والا تم بھی پڑھا کرو۔ یہ درود ہے نا، درود و سلام، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ بہت سے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام پڑھتا ہے، یصلون، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم تو ترجمہ بھی یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد ایک ایسا عمل ہے، یہ واحد ایک ایسا کام ہے جس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود شریک ہے، کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے نبی کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ جب یہ کام اتنا بڑا ہے، یہ اس کام کی تعظیم کی وجہ سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی تعظیم، اس کی اہمیت کی وجہ سے بتایا کہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ یہ کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم کو بدرجہ اولا اس کو کرنا چاہیے، لازمی تم کو کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ، کسی کو بالکل ہی توفیق اگر نہیں ملی تو ایک مرتبہ درود پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے، فرض واجب کے درجے کے اندر، ایک مرتبہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا، جو آدمی مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ آدمی جنت کا راستہ بھول گیا۔ کیا فرمایا؟ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ آدمی جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود شریف پڑھنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ جہاں اللہ کی محبت کی بات آئی ہے کہ اللہ سے محبت کرو تو وہاں پہلے شرط لگائی کہ نبی سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کے نبی سے یعنی مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو، میرے طریقوں کے اوپر چلو۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو لازم اور ملزوم قرار دیا، اسی طریقے سے یہ درود شریف پڑھنا ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔
کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والوں تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ جس مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جس مجلس میں جیسے ایک بیان چل رہا ہے، کہ حدیث چل رہی ہے، کچھ چل رہا ہے، بار بار ذکر آتا ہے، تو ہر دفعہ پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہر دفعہ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ اس مجلس کے اندر اس آدمی پہ پڑھنا واجب ہے، اس مجلس کے اندر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھے گا تو وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو، مجھ پر درود پڑھا کرو، نہیں تو یہ مجلسیں کل قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوں گی، افسوس کا سبب بنیں گی یہ مجالس سے۔ اور آج ہمارا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے اندر سے درود شریف پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ حقیقت بات ہے، مطلب اس عمل کی آپ اہمیت دیکھیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے شریعت کا، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، نہیں۔ واحد یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی لازمی ہے۔ اب درود شریف کو اتنا لازم کیوں کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھنا اتنا لازم کیوں ہے اور نہ پڑھنے والا گناہگار کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم ان احسانات کا بدلہ کبھی بھی چکا نہیں سکتے۔ ان احسانات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا کرو؟ درود شریف پڑھو۔ اچھا، آپ نے درود شریف بہت پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی پڑھا ہوگا۔ ایک علمی بات سمجھا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، یہی ترجمہ ہے نا۔ یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ ہم رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ بات سمجھیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، ان احسانات کے بدلے میں ہم کو حکم دیا گیا کہ کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو۔ اب ہم جیسے لوگ، صحابہ، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو حکم ہوا، اب نبی کی شان کے مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، جس طریقے سے حق ہے، وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، جو ہم کو سکھائی گئی، اس کے الفاظ میں کیا ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا کیا فرما؟ نزول فرما۔ ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ مطلب ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں کہ درود و سلام پڑھو، رحمتیں کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو ہم تو قاصر ہیں، ہم تو سراپا گناہ ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں درود شریف کے اندر بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طریقے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے اور ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا، شریعت نے، کیونکہ جس طریقے سے درود پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے اس کا حق ہے، ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمتوں کو نزول فرما، برکتوں کو نزول فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی درس دے رہا تھا، شیعہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب شیعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، رافضی جو ہیں۔ اب جب یہ درس دے رہا تھا تو درس دیتے وقت اس نے جب یہ آیت پڑھی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو اس نے اس آیت میں اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی علی النبی، کیا اضافہ کیا اس نے؟ علی علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، نعوذ باللہ، مطلب اس نے اس درجے میں لیا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی ہیں۔ تو اس جگہ پہ رش لگا ہوا تھا، تو یہ محدث ہیں، کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا یہاں پر کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی درس دے رہا تھا، غالباً رافضی تھا، تو درس دیتے وقت جب اس آیت میں پہنچا تو اس نے اس جگہ پہ یہ اضافہ کیا، قرآن کی آیت میں اضافہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کی؟ اس نے گستاخی کی۔ تو اسی وقت برس، کوڑ، پورا جسم اس کا فالج ہو جانا، پورا جسم اس کا کام کرنا چھوڑ گیا، اسی وقت بہرا، اسی وقت گونگا ہو گیا، اسی جگہ کے اوپر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا واقعہ لکھا ہے، اسی جگہ کے اوپر ہو گیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ نون میں، قلم میں، ایک شخص نام ذہن سے نکل گیا، اس کے بارے میں ذکر ہے، وہ بڑا گستاخ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا، تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کرنے کے 10 الفاظ نازل کیے ہیں۔ کتنے الفاظ نازل کیے ہیں؟ 10 الفاظ نازل کیے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے، یہ سورہ قلم میں کہ سورہ نون کے آخر، اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتوں کو نزول فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی غلطی کر جائے، گستاخی کر جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی لعنتیں؟ 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، غلط الفاظ استعمال کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، اس آدمی کے اوپر اللہ کی 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کو نہ علم ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہم اپنی زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علماء منع کرتے ہیں۔ ہم یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو ایک مشہور بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہے یا بشر ہے، اس میں تو علماء منع کرتے ہیں کہ اپنی زبان سنبھال کے رکھنا، غلط الفاظ نہ نکلے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، براہ راست ذات اقدس سے متعلق بات ہے، اور جس کو دیکھو علم ہے، علم نہیں ہے، کچھ پتہ ہے، کچھ نہیں ہے، جدھر دیکھتا ہے بحث کرتا ہے، جدھر دیکھتا ہے بات کرتا ہے، جدھر دیکھتا ہے بات کرتا ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر ذرا سی گستاخی کیا، ذرا سی بے ادبی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا عالم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ سعادت دیتا ہے مدینے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر افسوس آتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے موبائل سے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے دیکھو ہم یہاں پر کھڑے ہوئے، وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی سچے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس جگہ پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ہر کسی کا جواب نہیں دیتے۔ اتنی سعادت ملتی ہے، اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کن کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضے پہ آیا، صرف میری محبت کی وجہ سے آیا، وجبت لہ شفاعتی، اس کے اوپر کل قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہے، واجب ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن کس لیے آ رہا ہے؟ صرف نبی کی محبت میں آ رہا ہے، کسی اور چکر میں نہیں آ رہا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے قریب جو لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، امیر لوگ جو ہوں گے وہ سیر و تفریح کی نیت سے جائیں گے، اخلاص نہیں ہوگا۔ ہر سال ادھر جاتے ہیں، کوئی کس ملک جاتا ہے، اس سال ہم حج کرنے کدھر چلتے ہیں، گھوم بھی لیں گے، اس کی نیت نہیں ہے۔ جو درمیانے درجے کے لوگ ہوں گے وہ تجارت کی غرض سے جائیں گے، تجارت کی غرض سے، کہ کچھ مال وہاں لے جائیں گے، کچھ مال یہاں لے آئیں گے۔ اور جو غریب لوگ ہوں گے وہ وہاں پر بھیک مانگ، دیکھیں بڑا بڑا پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کے لوگ وہاں پہ بھیک مانگنے کی نیت سے جائیں گے کہ اتنی دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہمیں کچھ خیرات مل جائے گی وہاں پہ۔ تو اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا، کس طریقے سے؟ اخلاص کے ساتھ۔ کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، حج جیسا عمل ہے، میرے خیال سے بھی 5-7 لاکھ سے بھی شاید بڑھ گیا ہو، ٹھیک ہے، مثال ضرور 5-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے دل کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، نبی کا عشق دل کے اندر نہیں ہے، اس کا وہ پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے بربادی ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ تو یہ جو درود شریف ہے نا، درود شریف، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ، اس درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف پڑھنے سے اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن اہتمام سے پڑھنے سے، اہتمام سے پڑھنے سے۔ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان، بوڑھا آدمی نہیں، نوجوان اہتمام سے رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا، ایک متعین مقدار تھی اس کی، اہتمام سے پڑھتا تھا، بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ایک رات کو جب وہ سویا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لائے، پورا گھر روشن ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو تو میرے قریب کر، میں اس پر بوسہ دوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے خواب میں حیا کی وجہ سے منہ کی بجائے اپنے گالوں کو، رخسار کو آگے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پہ بوسہ دیا، اور جس وقت میں اٹھا تو اس وقت پورے گھر کے اندر مشک اور عنبر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گھر معطر ہو رہا تھا میرا۔ تو نبی متعین مقدار میں پڑھتا تھا اہتمام کے ساتھ،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں درود شریف؟ ایسی بات نہیں ہے نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اہتمام کر کے پڑھنا، اہتمام کر کے پڑھنا۔ کیسے اہتمام کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک جماعت فرشتوں کی خاص ہے، الگ الگ فرشتوں کی جماعت ہے، کوئی بارش کے لیے، کوئی کس کام کے لیے، ایک جماعت فرشتوں کی، اس جماعت کا کام کیا ہے؟ پورے زمین پہ گھومتے رہنا، پھرتے رہنا، پوری زمین پر وہ جماعت گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ زمین کے جس حصے پر جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی فلانا ابن فلانا یہ آپ پر درود پڑھتا ہے، پیش کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ میں جب درود پڑھتا ہوں، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو میرا یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ جب اتنی بڑی ہستی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اہتمام کیا ہے؟ اہتمام کیا ہے؟ کہ ہمارا ایک وقت متعین ہو، ایک وقت مقرر ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، ایسے وقت میں جس وقت میں آپ کو یکسوئی ہو، آپ کا ذہن فارغ ہو، آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ کا لباس اچھا ہو، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، ادب کے ساتھ بیٹھ کر، خوشبو میسر ہو، خوشبو لگا کے درود شریف پڑھیں۔ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں جو یہ درود پڑھ رہا ہوں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ فلانا ابن فلانا یہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی آپ پر یہ درود پڑھ رہا ہے۔ اہتمام کے ساتھ جب اہتمام کریں گے نا، اہتمام ہوگا تو اس وقت جا کے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ درود شریف کتنی مقدار میں پڑھنی چاہیے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں، کتنا پڑھا کروں؟ جتنے میں اعمال کرتا ہوں پورے دن کے اندر 1/4 درود پڑھ لیا کروں، باقی 3 حصے باقی یہ وظیفے کر لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کروں گا کہ آج کے بعد سے آدھا وقت درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا اور آدھا وقت باقی اعمال میں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اور بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے، اور بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا وقت یعنی سارے اعمال درود شریف پڑھا کروں گا، کثرت سے درود پڑھا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب سے اچھا ہے، تمہاری اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور دنیا کے مسائل، دنیا کی پریشانیاں، غم بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ سب ختم کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے، پہلے سنا تھا اب پڑھ لیا، کہ کثرت جو ہم بولتے ہیں نا، کثرت سے یہ عمل کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے یہ پڑھیں۔ کثرت کی جو ابتدا ہے، یعنی کثرت کی جو پہلی سیڑھی ہے، کثرت کی جو کم مقدار ہے وہ 300 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 300 مرتبہ، مطلب 100 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 50، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس فضیلت میں داخل نہیں ہوگی جس میں فرمایا کہ کثرت سے یہ کام کیا کرو، کثرت سے استغفار پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو کثرت کی جو پہلی سیڑھی ہے، کثرت جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 300 سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کتنے سے؟ 300 سے۔ آپ نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھا، آپ کثرت پہ پہنچ گئے۔ اب آپ اس کو جتنا بڑھانا چاہیں اس کو بڑھائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے جو ایک ایک دن کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، 1.25 لاکھ مرتبہ۔
ہم لوگوں سے تو 10-20 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ حدیث سنیں، 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پہ 100 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ روزانہ جو کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہے اس کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی نفاق سے بھی بری ہے اور یہ آدمی جہنم سے بھی بری ہے، اور جب کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھنے پہ؟ 100 مرتبہ پڑھنے پہ۔ تو کون سا مشکل کام ہے یہ؟ اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، اسی حدیث کے آگے دوسری حدیث میں فرمایا 10 مرتبہ پڑھے گا 100 مرتبہ، جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور فرمایا جو اس 100 سے زیادہ بڑھا لے، جو اس 100 سے زیادہ بڑھا لے، 200 مرتبہ کر لے، 300 مرتبہ کر لے، فرمایا کل قیامت کے دن میں اس آدمی کی شفاعت کروں گا اور میں اس آدمی کا ضامن ہوں گا۔ جو 100 مرتبہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، میں اس کا کل قیامت کے دن ضامن بھی ہوں گا۔ دیکھو اللہ کی رحمت ہے نا، کیا فرمایا جب ایک درود پڑھتا ہے 1 مرتبہ تو اللہ کی کتنی رحمتیں آتی ہیں؟ 10 مرتبہ رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت اس پوری کائنات کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اور جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا میں نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، میں ڈر کے قریب گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رونے لگا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، تو میرے رونے کی آواز سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو ڈر گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ 3-4 حدیثیں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، میری امت کے بارے میں ایک ایسی فضیلت مجھے بتا کر گئے کہ اس کے شکرانے کے طور پر میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرما کے گئے کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو اس کے شکرانے میں سجدے میں گیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش بشاش، ہنستے مسکراتے حشاش بشاش آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک آپ کو ایسا حشاش بشاش اس طرح نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو کہ ابھی اللہ کا حکم آیا، جبرائیل علیہ السلام کہہ کر گئے، یہی حدیث فرمائی کہ جو 1 مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں درود شریف پڑھیں، جو درود آپ کو آسان لگتا ہو، درود ابراہیمی آسان لگتا ہو، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے ان کے ایک شاگرد تھے بہت بڑے، وہ بھی امام تھے اپنے زمانے کے، تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ استاد محترم آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ کس عمل پر مغفرت کی؟ کہنے لگے جو ایک درود میں پڑھا کرتا تھا اس درود کے اوپر اللہ نے میری مغفرت کی۔ کون سا درود تھا؟ اللہم صلی علی محمد
کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو میں کثرت سے پڑھا کرتا تھا، اس کے پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کا جب حساب کتاب ہوگا اور اس کا گناہوں کا پلڑا نیچے جھک جائے گا، نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ آدمی مایوس ہو جائے گا۔ تو ایک انتہائی خوبصورت شخص ایک انگشت یعنی انگلی کا انگلی ہے اتنی بڑی، انگلی کے برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے گا اور لا کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دے گا، نیکی کے پلڑے کے اندر رکھ دے گا، تو اس کا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو وہ آدمی بڑا حیران ہوگا، حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، وہ آدمی بڑا حیران ہوگا، وہ پوچھے گا آپ کون ہیں اور آپ نے یہ کیا رکھا ہے؟ وہ جو شخص ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ پہچانتا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کے اوپر تم درود شریف پڑھا کرتے تھے، یہ ایک مرتبہ جو تم نے درود پڑھا تھا یہ میں نے تمہارے نامہ اعمال میں لا کے رکھ دیا، ایک دفعہ پڑھا تھا لا کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں، اہتمام کریں کہ روزانہ درود شریف پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم دنیا جہاں کی چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالا ہے، 12 گھنٹے 18 گھنٹے میں سے ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے تو اپنے موبائل کے اوپر لگا دیتے ہیں، ہم اخبار پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، بس بات ختم۔ شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بس 2 وظیفے بتا کے بس بات ختم کرو۔ شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ عمل کرے، کیا عمل کرے؟ جو آدمی شب جمعہ کے اندر، یعنی جو رات شب جمعہ کی گزر گئی ہے، شب جمعہ کی رات کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اہتمام کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین پڑھے۔ تو لکھا ہے شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 3 شب جمعہ نہیں گزریں گے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ہم میں سے سارے مشتاق ہیں۔ تو بھائی درود، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی تھے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ جب چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی، ہر رات کو زیارت ہوتی تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی برکت سے آپ کو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے؟ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دن کے وقت میں، یہ دن ہے تمہارا جاگتے کے وقت جو تم جاگ رہے ہو، تو اس جاگنے کے اوقات میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولا کرو، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں بھولیں گے۔ دن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولا کرو، پورے دن یاد رکھا کرو، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں بھولیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ جب پڑھنے فضائل اعمال کے اندر کہ 7 لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور مزید لکھا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، جس دن عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص وہ جو کسی مصیبت زدہ، پریشان زدہ کی پریشانی کو کیا کر دے، ختم کر دے، اس سے پریشانی کو ہٹا دے۔ دوسرا شخص وہ جو سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو، جو کس کو زندہ کرنے والا ہو، سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو۔ اور تیسرا شخص وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ یہ 3 شخص مزید ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور جمعے کے دن درود شریف
کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے، یہ درود براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا درجہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو نیت کریں، عزم کریں، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے کم 300 مرتبہ ہم وقت نکال کے اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔